اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مجلس میں تشریف فرما تمام احباب، اس جامع مسجد کے متولی اور اس مکتب کے انتظامیہ میں رہنے والے تمام افراد، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالجلیل حفظہ اللہ، اس گاؤں کی اور اس علاقے کی پہچان ہم سب کے لیے فخر، اور یہاں کے بڑے خادم میرے بڑے بھائی، یہاں کے سرپنچ جہانگیر صاحب، میرے استاد محترم شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ، میرے ساتھ آئی ہوئی ٹیم، میرے بڑے بھائی محمد تاج سلفی اور جمیل احمد قریشی، مولانا احسان الحق مدنی، ڈاکٹر اشتیاق صاحب بھٹی، اور یہاں کی جملہ انتظامیہ، مکتب کے استاذ شیخ عبدالعلیم ثناب علی حفظہ اللہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقین جانیں کہ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم سب آج اپنے آنے والی نسلوں کو سن رہے تھے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گلستان آباد رہے گا، اور آنے والی نسلیں ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں گی۔ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر زندہ رہے گا، اور سنت کا عروج ہوگا، بدعات اور شرک کا قلعہ کواں ہوگا، جہالت دور ہوگی، اور علم کی روشنی گھر گھر پہنچے گی۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی خوش بختی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ بندہ جیتے جاگتے کچھ دیکھ لے کہ اندھیرا نہیں ہے، اجالے ہیں، نا امیدی نہیں ہے، امیدوں کی کرن زندہ ہے، اور یہ دیکھ لے کہ اس کے مرنے کے بعد اور جانے کے بعد برکتیں رہیں گی، رحمتیں رہیں گی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول رہے گا۔ ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا انشکر للہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور پھر رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ ان کا بھی شکر ادا کرو۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر اگر کوئی بندہ بجا لانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نمازی بن جائے، تو وہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اور اگر ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہتا ہے تو نماز کے بعد اس کے لیے دعا کر دے تو ماں باپ کو بھی شکر گزار ہو جائے۔ سبحان اللہ، بچوں نے آج یہ ثابت کیا کہ وہ والدین کی زندگی اور والدین کی زندگی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں کی جو ٹیم آج صبح کام کر رہی تھی، میں بہت مشکور ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت یہ مراکز بہت مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جبکہ اس کے رہنے والے، بسنے والے، گاؤں والے، بستی والے، اڑوس اور پڑوس والے اپنے ذمہ داری محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہماری چیز ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہمارے اور ہماری نسلوں کا اثاثہ ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، یہاں بچے بھیجنے ہیں، ان بچوں کی زندگیاں بنوانی ہیں، اور اس میں ہم نے تعاون کرنا ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ جب یہ چیز سمجھ میں لوگوں کو آ جائے، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، پڑوسیوں کو، مسجد کے پڑوسیوں کو، یقین جانو پھر خیر کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ مجھے سب بھائیوں کے نام یاد نہیں رہے، میں نے آ کے صبح تعارف لیا تھا۔ میں اس چیز پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک خیر کا ایسا کارواں
کہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ اس کا حصہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے. سرپنچ صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس علاقے کے اندر جو کام کیا ہے اور مسجد کے تئیں جو ان کی خدمات ہیں, یہاں راستہ, یہاں پانی, یہاں لوگوں کو بٹھانا, ان کی حوصلہ افزائی کرنی, مسجد سے سب کو جوڑنا, یہ ان کی ذاتی زندگی اور ان کے گھر والوں کے لیے مبارکباد ہے, ان کے والدین کے لیے مبارکباد ہے. اور یقین جانیں جب بڑے آدمی کے اندر یہ خیال اور یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو مسجد سے اگر جوڑ دیں گے تو یقین جانیں کہ سب سے پرامن وہ معاشرہ ہوتا ہے جو مسجد سے جڑا رہتا ہے. سب سے محبت والا وہ معاشرہ ہوتا ہے جو مسجد سے جڑا رہتا ہے. سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق وہاں رہتا ہے جو لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں. سب سے زیادہ پاک دامن اس معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد سے جڑے رہتے ہیں. سب سے زیادہ حیاداری وہاں ہوتی ہے جو لوگ مسجد میں. ہماری بچیوں نے یہاں پہ آج گفتگو کی, ہمارے بچوں نے گفتگو کی, میرے بھائی نے اور فضل الشیخ احسان اللہ مدنی حفظ اللہ نے تمام باتیں کہہ دی جو میرے دل کی تھی. مجھے آج اردو سننے میں بہت مزہ آیا اور ساتھ ساتھ میں وہ زبان سننے میں مزہ آیا کہ جس سے آپ واقعتاً کسی کو بھی بات کر سکتے, کیونکہ آج کل یہ انگلش اور اردو ایسی مکس ہو گئی ہے کہ آپ زیادہ فصیح کچھ گفتگو کرنے لگ جائیں گے تو دوسرا اکتانے لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیوں جو ہے یہ میری سامنے ساری اردو اڑیلنا چاہتا ہے. تو بچوں نے ماشاءاللہ دونوں طرح سے گفتگو کی. ان کی گفتگو میں اعتماد, بھروسہ, ان کی آنکھوں میں وہ چمک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. صدر محترم سامعین حضرات, میں آج آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر بیان کرنا چاہتی ہوں. ماں باپ دراصل وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ہر قسم کے دکھ جھیلتے ہیں, ہر قسم کی تسکری برداشت کرتے ہیں, ہر وقت انہیں اپنی اولاد کی عزت ساتھی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے چند باتوں کو ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسنی سلوک کی تلقین کی ہے اور ان کے متعلق سب کہنے سے روکا ہے. لیکن بدقسمتی سے اور ہم جب اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں تو والدین کے ساتھ بدسلوکی کی مختلف خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں. کچھ بدبخت قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں اپنے لیے غور سمجھتے ہیں اور ہر اعتبار سے ان کی حرکت تنظیم کرتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے حق کی عبادت کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق اپنے ماں باپ کا بنتا ہے کہ ہم ان کے اطاعت کریں, ان کا کہنا مانیں, کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی صحت کیسی ہے مولوی صاحب؟ جی میں الحمدللہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں. آپ سنائیں مجھے صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اللہ کے شکر سے ٹھیک ہوں. اور بتائیں کیسے مجھے چیز کو یاد کرنا ہوا؟ مولوی صاحب کیا کلام کہا جاتا ہے جب آپ کہہ جاتا ہے شعور نہیں ہوتا تو شعور ہوتا ہے تابق نہیں ہوتا. آپ کا مطلب میں نہیں سمجھا. اصل میری مراد یہ ہے کہ جب ان کو عقیدے سے تعلق بنانے کا وقت تھا تب آپ کے شعور سے آپ شعور کہا, لیکن وقت نہیں ہے. نہیں منشی صاحب کوئی بات نہیں. اب بھی اگر آپ علم شرعی سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں. مولوی صاحب آپ تو ٹھیک ہی فرما رہے ہیں, لیکن بات وقت کی دوبارہ آ جاتی ہے. بہرحال شاید یہ مجھ پہ خاص عنایتی ربانی ہوئی جس کی بدولت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے متعلق ارشادات نبویہ کی روشنی میں آپ میری رہنمائی کریں. جی منشی صاحب آپ پوچھیے. اپنی علمی حیثیت کے اعتبار سے جن چیزوں کے بارے میں علم ہوگا میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور اللہ آپ کی کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا.
جی میرا سوال نمبر 1 یہ ہے، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کیا چیز عطا فرماتا ہے؟ جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ جی میرا دوسرا سوال، شرعی اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جی میرا تیسرا سوال، سب سے افضل ذکر کیا ہے جس کا ہم ذکر کرتے رہے؟ ترمذی کی روایت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ہمیں توفیق کب ملتی ہے؟ اچھا، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھا سکتا ہے مثلا ابو امی کی؟ نہیں منشی صاحب، بالکل نہیں۔ سنن ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانے سے شرک کیا۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حیا کی عظمت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی حیا کے بغیر انسان کا ایمان۔ وعلیکم السلام۔ میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ضرورت تلاوت کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین یمنعون الماعون ویمنعون الماعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ ٹھیک ہے، تحقیقی مسئلہ یہ ہے، ایک عرصہ دراز سے میرے ذہن میں قرآن مجید سے متعلق کچھ سوالات کھٹک رہے تھے۔ آپ کی قرآن اور سنت کے مطلب ساری کتابیں تو رات ہی ہے۔ اس سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے کچھ سوالات کروں۔ جی ضرور انشاءاللہ آپ پوچھیں، میرے علم میں جو چیزیں ہوں گی ان کے متعلق میں ضرور آپ کی رہنمائی کروں گی۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی عظمت والی کتاب۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ قرآن مجید تمام انسانوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے نازل کیا گیا۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ سوال نمبر 7، ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور سب سے آخری سورۃ الناس ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت کا کیا اجر و ثواب ہے؟ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ، سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کی زبان میں نازل ہوا؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید کے پہلے حافظ کون ہیں؟ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے میری علمی پیاس بجھا دی اور میرے تمام تر سوالات کا تسلی بخش جوابات عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء علی ما علمکم ھذا۔ وإياكم أيضا۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ہم رات کو سورہ اخلاص کا جمعے کے ساتھ سنانا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شاید ہو وہ اللہ ایک
نبوت کے رسول ہے. زبان سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا عمل ہماری زبان کے برخلاف نہیں ہے، اگر ہمارا طریقہ، ہماری چال ڈھال، ہماری وضع خطا، ہماری تمام تر معاملات، ہماری عبادات ہوتا ہے، اس کے ہر سنت کو، ہر طریقے کو، ہر ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ہر اعتبار سے ان کو دین کا خادم بنائے. اس کے بعد میں مکالمے کے لیے جو ہے 2 طلبہ آئیں گے جو الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، صدر محترم و سامعین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی اہمیت و فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں سے کہہ دو کہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. علم سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت و رفعت عطا کرتا ہے، مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، بلندیوں کی انتہا تک پہنچاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں انسان کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے. لیکن دینی علم کا کیا کہنا؟ یہ وہ علم ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ وہ علم ہے جو ہمارے اندر فکر آخرت کا احساس جگاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی چکا چون، زیب و زینت، آرائش و زیبائش محض نظر کا دھوکہ ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یہ وہ علم ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے خوش نصیب لوگ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کائنات کے سب سے افضل ترین افراد قرار پائیں. یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ دنیاوی کشش سے متاثر ہوتے ہیں ان کے ہاں علماء دین کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم دین بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آج بدقسمتی سے لوگوں کے ہاں دینی رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دینی تعلیم و تربیت پر اس طرح دھیان نہیں دیتے جس طرح دنیاوی تعلیم پر ان کی توجہ ہوتی ہے. اسی دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اولاد بڑے ہو کر اپنے والدین کی نافرمان بن جاتی ہے. انہی الفاظ پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے اور ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، کہ وہ ایک ایسا امت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اس طرح کے اختلافات سے اور اس طرح کے لوگوں کو سننے سے ہمیں جو ہے گریز کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں احترام اور عقیدت ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لاتے ہو جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت یاب ہوگے. گویا کہ ایمان لانے کی جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، وہ صحابہ کرام ہیں. اگر صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے تو ہم کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، ہم ہر اعتبار سے بامراد ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس کے بعد دعوت دوں گا ایک طالبہ رضوانہ کوثر بنت محمد حنیف کو کہ وہ آئیں اور جو ہے پردے کی اہمیت کو کتاب و سنت کی روشنی میں اجاگر کریں. اس کو صحیح سے ریکارڈ کرنا ہے نا. وہ رہنا
ریکارڈ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان میرا بازو تھک گیا. ابو بسم ابو میرے بازو تھک گیا. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم سورة الأحزاب آیت نمبر 59. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. صدر محترم و حاضرین محفل، میں آج آپ کے سامنے پردے کی اہمیت بیان کرنا چاہتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں بیٹوں تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، یعنی مکمل پردہ کر لیا کریں. اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے عورت کو راستہ بھی نظر آ جائے. دراصل ہمارا دین، دین اسلام، فطرت پر مبنی دین ہے جو ایک مکمل نظام حیات زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسلام سے پہلے عورت کا بڑا ہی ذلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو تمام اپنے حقوق عطا کیے جو اس کے شایان شان تھے، اور عورتوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے انہیں پردے کا حکم دیا اور انہیں غیر محرم لوگوں کے سامنے رہنے کی تلقین کی ہے. اور قرآن و سنت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عورت سے پردے کا غیر ہی ہونا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے مراد گھر میں ٹھہرنا ہی ہے، اللہ کہ بہت کوئی ضروری کام درپیش آ جائے اور گھر سے نکلنا ناگزیر ہو جائے تو اسی صورت میں سر سے لے کر پاؤں تک پردہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے، سوائے آنکھوں کے پردہ. دراصل عورت کی عزت و ناموس کا محافظ ہے. پردہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے کوئی دقت و پریشانی محسوس کی جائے، بلکہ یہ باعث خیر و سعادت ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے اسلامی معاشرے میں بے پردگی بہت عام ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت خطرناک قسم کے فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں اور بے راہ روی اپنے عروج پر ہے. دراصل عورت کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے. جب عورتیں روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پردے کو تنگ نظری سے تعبیر کریں گی اور آرائش و زیبائش کے ساتھ کھلے عام مردوں کے شانہ باشانہ چلیں گی اور ہر محفل و مجلس کی زینت بنے گی تو فتنے ہی رونما ہوں گے، تباہی ہی بچے گی، کیونکہ انہوں نے فطرت کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اس وجہ سے دونوں جہاں میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پردے کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو ایک نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا. ان تمام لائٹ آن کرو گے؟ واضح ہو گئی ہے غیر محرم اور اجنبی لوگوں سے پردہ کرنا ایک عورت کے لیے لائٹ آن ہے، قدر لائٹ ضروری اور اہم ہے. اس لیے اللہ کچھ لائٹ رب العزت ہم سب کو خدا و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا ایسا ایسا چڑھا ایسا کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مزاج گرامی کیسے ہیں مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ، رب کی کرم نوازی اور اس کی خاص عنایت سے بالکل خیر و عافیت سے. آپ سنائیں ماسٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل خیر و خیریت سے ہوں. جی کس مقصد کے تحت آپ کی آمد سعید ہماری ذہبی کھانے پہ ہوئی؟ جی مولانا صاحب، مت پوچھیے میرا درد دل، بقول شاعر نہ معلوم، حال دل بھی کیا محتاج بیاں ہوتا ہے، درد ہو دل میں تو چہرے سے عیاں ہوتا ہے. کیا ہوا ماسٹر صاحب؟ کون سا درد، کون سا اضطراب؟ بیان تو کرو، کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ مدعو سے سوچ رہا تھا آپ سے ملاقات کر کے اور اپنی ذہنی اشکال کو ختم کروں، لیکن آج جا کر یہ فرصت میسر ہوئی. جی مولانا صاحب، کیا بتاؤں، در حقیقت میں ایک حساس ترین شخص ہوں. اس کی وجہ سے تو میرے ذہن و دماغ میں وقتاً بہت سارے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال جو مجھے ہمہ وقت پریشان کیے رکھتا ہے، جس کا حل ڈھونڈنے کے سلسلے میں ہمیشہ الجھن کا شکار رہتا ہوں. آپ اگر شرف اجازت سے نماز دیں تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں.
جی ماسٹر صاحب آپ عرض فرمائے، میرے علم میں جواب ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو عنایت فرماؤں گا۔ جی دیکھیے مولانا صاحب، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ کبھی تو اس کا علم ہمیں ہوتا اور کبھی ہماری عقل ناسا اس حکمت تک نہیں پہنچ پاتی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ آپ سے تصدیق ضروری ہے کیونکہ آپ نے کتاب و سنت کی روشن شعاعوں سے اپنے دل و دماغ کو منور کیا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو انسان سب مخلوقات سے افضل و اشرف ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بلا کسی مقصد کے پیدا کیا ہو؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، انسانوں کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہ چیز ناممکنات میں سے ہے کہ اشرف المخلوقات ہو اور اس کا کوئی خاص مشن نہ ہو۔ آپ نے ماشاءاللہ نہایت ہی عمدہ اور بہتر سوال پوچھا ہے۔ میرے خیال سے ایسا سوال وہی شخص پوچھ سکتا ہے جو مقصد زندگانی کے متعلق ایک تجسس کی سی کیفیت رکھتا ہو۔ دیکھیے اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نہایت ہی پرکشش انداز حسین پیرائے میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام انس و جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی بے شک، لیکن مولانا صاحب اب ذرا یہ وضاحت بھی فرما دیں کہ عبادت کیا ہے، کیونکہ عبادت کے متعلق ایک عام تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نماز، روزہ، تلاوت قرآن تک کی عبادت کو محدود کرتے رہتے ہیں یا دیگر معاملات میں عبادت کو خالص سمجھتے ہیں۔ آخر کار اس عبادت کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس سلسلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے عالم جلیل، محدث کبیر، شب زندہ دار، زاہد مرتاض، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کروں گا جو بڑا ہی جامع و پرمغز ہے اور پوری زندگی کو محیط ہے۔ وہ فرماتے ہیں، العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ۔ عبادت ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور اس سے خوش و راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال کی صورت میں ہو یا اعمال کی صورت میں، چاہے اعمال ظاہری ہو یا باطنی۔ آپ کی سہولت کے خاطر آپ کی کامل تشریح کر دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں۔ اقوال سے مراد باتیں ہیں، یعنی ہماری زبان سے وہی چیزیں نکلیں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، جن میں کسی بھی قسم کے گناہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ مثلاً ہم ہمیشہ سچ بولیں، اچھی بات کہیں، ذکر الہی کا اپنی زبان پر ورد رکھیں۔ سب سے افضل ذکر جس کا ہر شخص اہتمام کر سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے برخلاف قول الزور یعنی جھوٹی باتوں سے بچنا، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں پوری عبادات میں شمار ہوتی ہیں۔ اعمال سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو آدمی پریکٹیکلی انجام دیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ الظاہرہ سے مراد بدنی عبادات سے تعلق رکھنے والی جو انجام دینے پر نظر آتی ہے۔ الظاہرہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دلی عبادات ہیں، جیسے اللہ سے ڈرنا، اس پر توکل کرنا اور اس سے امید لگانا۔ امید ہے آپ کو عبادت کی مکمل تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے صرف 5 منٹ میں عبادت کے متعلق تمام تر پیش آمدہ چیزوں کو سمجھا دیا اور عبادت کا حقیقی معنی مفہوم ہمیں بتا دیا اور عبادت کی اسپرٹ تک ہمیں پہنچا دیا۔ بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ آپ کے پاس آ کر مجھے قلبی تسکین حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں کے طلباء کا امتحان بھی لیا اور وہاں کے طلباء اور طالبات کو سنا، تو مجھے کہا جاتا تھا کہ تاثرات یا لاسٹ میں جو کلمات ہوتے ہیں
تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ میں کیا کہوں، اور کچھ جگہوں پر میں نے، کیونکہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مثبت اور منفی جو پہلو دیکھے اس کو بیان کیا جائے، تو وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر میں کچھ اس طرح کی اصلاحی باتیں وہاں پر ذکر کرتا تو لوگ کہتے ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ سدھار ہو جائے گا، درست ہو جائیں گے، ان میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ تاثرات بیان کرنا ہے، اور اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ میں یہ کہوں، جتنا میں نے سنا ہے پروگرام، کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ یہاں پر مزید کچھ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کی تو بہرحال ضرورت ہے، لیکن بہت اعلیٰ معیار۔ طلبہ نے جو تقاریر پیش کی ان میں ان کا جو اعتماد ہے وہ دیکھنے لائق تھا، اتنا اچھا اور اتنا عمدہ اعتماد اور کانفیڈنس جو بچوں کے اندر تھا کہ وہ ایک دم ان کے جو کھڑے ہونے کا جو باڈی لینگویج کہتے ہیں وہ ہو، الفاظ ہوں، پھر ادبی الفاظ، ادبی محاورے، اور جو نصوص ہیں قرآن کے اور احادیث، ان کو انہوں نے بہترین تلفظ کے ساتھ اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا۔ ان طلبہ کو یہ پتا تھا کہ ہمیں شروع کیسے کرنی ہے تقریر اور ختم کیسے کرنی ہے، جبکہ بہت سی ایسی جگہیں تھیں کہ وہ اچھی سے اچھی عمدہ تقریر پیش کرتے تھے اور خطاب کرتے، بچے اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے ہمیں اپنی تقریر پیش کرنی ہے، ختم کیسے کرنا ہے، دعائیہ کلمات کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ بہت اچھی چیز دیکھنے کو ملی، اور سب سے اہم بات جو میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ جو آپ کے سامنے آج بچوں نے پروگرام پیش کیا، یہ ایک لمبی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ یوں ہی اچانک نہیں ہوا، لمبی محنت اور صبر کے بعد یہ آپ کو یہ پھل کھانے کو ملا۔ یہ خوبصورت نظارے اور یہ خوبصورت الفاظ آپ کو سننے کو ملے ہیں، اور اس کے لیے ایک چیز سب سے اہم یہ ہے، جو مکاتب کے ذمہ داران ہیں بہت سارے، یا علماء کرام موجود ہیں، خود صدر صاحب ہماری محفل کی زینت ہیں، کہ کوئی بھی مکتب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مستقل وہاں کے استاد یا معلم کو وہاں پر ٹھہراؤ نہ ہو اس کا، کیونکہ جہاں بار بار تبدیلی ہوتی ہے وہاں طلبہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں بھی بار بار تبدیلی ہو، اساتذہ کا آنا جانا ہو، یا اسی طرح یہاں پر وہ طلبہ زیادہ کامیاب ہیں اس مکتب کے، کیونکہ میں اس سے پہلے یہاں پر آیا تھا اور آ کر کے امتحان بھی ایک دو مرتبہ میں نے طلبہ کا لیا، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ آج اور اس پہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی بچے بہت کمال کے تھے، لیکن آج مزید جس کو کہتے ہیں چاند تک ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ طلبہ زیادہ کامیاب ہیں جو لگاتار حاضر ہوتے ہیں۔ وہ طلبہ جو کبھی کبھی اپنے استاد کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی جو صلاحیت ان طلبہ کے اندر پیدا ہوتی ہے جو لگاتار حاضر ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو یہاں کے مدرس ہیں شیخ عبدالعلیم سنابلی حفظہ اللہ، ان کا بھی بہت بڑا کردار اور رول ہے کہ انہوں نے چاہے کیسا بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لگاتار اس مکتب میں اپنی خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کروں، شاید ان لوگ وہ ہمارے مہمان جو شاید جانتے نہیں کہ ہمارے اسی مکتب کے تیار کردہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو جمعوں میں پڑھاتے ہیں، اسی میں نے اپنی جو ہے تاج صاحب کے سامنے اس بات کا تذکرہ بھی کیا تھا، یعنی اتنا اعتماد ان کے اندر آ گیا ہے، جمعہ پڑھاتے ہیں اور بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے ہمارے شیخ کو تو اسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یعنی بہت بڑی کامیابی ہے، ایک مکتب اس لائق اور اتنا عمدہ ہو کہ وہاں کے طلبہ لوگوں کا سامنا کرتے ہوں اور خطاب کر سکتے ہوں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ آج کا جب میں نے طلبہ کی تقریریں اور مکالمے دیکھے تو مجھے سنابل کی یاد آ گئی۔ وہ اس طرح کہ وہاں پر سالانہ اجلاس میں خطرناک قسم کا مقابلہ ہوتا تھا طلبہ کے بارے میں، خطابی مقابلہ ہو یا مسابقہ ہو یا قرآن کی تلاوت ہو۔ تو اس وقت آج اگر یہ جو میں نے کچھ طالبات کو 3-4 طالبات اور 3-4 طلبہ کو دیکھا آخر میں جو میں نے پروگرام سنا، تو اگر یہ طلبہ وہاں ہوتے تو یہ وہاں بھی انشاءاللہ پوزیشن ہوتے۔ اتنے اچھے الفاظ، اور اب ادبی الفاظ آپ نے سنے ہوں گے جو اردو ادب سے واقف ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز تھی جو ہمارے سامنے آئی۔ اور بہت سی تقاریر جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے کہ وہاں پر کچھ اچھے طلبہ کو کچھ ادارے، کچھ مراکز
لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا اچھا اس چھوٹے بچے کا خطاب ہے. اور آج بھی انشاءاللہ جب ان طلبہ کا اگر اچھی طرح سے ریکارڈ ہوا ہوگا، جب دوسرے لوگوں کے سامنے جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی ان ماں باپ کے لیے بھی مبارکباد چیز ہوگی، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، اس ڈاکٹر صاحب ہیں عبدالجلیل صاحب اور دوسرے جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیے بھی ایک فخر کی چیز ہے، اور یہاں کے جو مدرس ہیں اور ماں باپ اور خود بچے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی یہ چیز ہوگی کہ ماشاءاللہ کہ انہوں نے اتنا اچھا اور عمدہ پروگرام پیش کیا طلبہ نے، اور اتنی اچھی تیاری تھی، اور آخر میں یہی ہے کہ لگاتار جو چیز ہو وہی کامیابی ہوتی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو لگاتار ہو اگرچہ کم ہو، لگاتار ہو اگرچہ کم ہو. اگر آپ ایک دن کوئی بچہ ہے بیٹھے اور ایک پارہ حفظ کر لے لیکن اس کے بعد چند بہت دن تک غائب رہے تو اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. تھوڑا تھوڑا ہو، لگاتار ہو، اسی میں کامیابی ہے. تو اس لیے میں اپنے عزیز طلبہ سے اور ان والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں جن کے اندر دین کی اہمیت یا دینی تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے اس چیز کو، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور و فکر کریں، اپنے طلبہ کو دین سے جوڑیں، اور اسی میں کامیابی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے. اور یہی بچے جب مستقبل میں دوسرے اداروں میں جائیں گے تو ان کا ایک بیس، ایک معیار ہوگا، یہ ٹھوس بنیاد پر یہ آگے چلیں گے اور اپنے مستقبل میں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بدقسمتی سے بہت سے لوگ صحابہ اکرام کے باہمی اختلافات پچھاڑتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے بدتر کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ شرعاً کا دان درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان اور کتاب پر نظر رکھنی چاہیے اور ایسے فضول قسم کے لوگوں سے اپنا ایمان بچانا چاہیے. صحابہ اکرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حب صحابہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدر محترم سامعین حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ موجود ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات
اپنی زندگی اس طرح بتانی ہے، اپنے شب و روز اسی طرح گزارنے ہیں۔ اگر تم دنیاوی اخروی کامیابی چاہتے ہو، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بتائی اور اپنے شب و روز گزارے، گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے اسی بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں کو میرے محبوب کی زندگی کے سانچے میں ڈھالو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس اسوہ حسنہ کو وہی لوگ اپنائیں گے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں وصف ایسے ہیں جن سے ہماری اکثریت محروم ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ اس کے برعکس ہم نے ایسے کئی لوگوں کو آئیڈیل شخصیات تصور کر رکھا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور برائے نام مسلمان ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی کے کام اور باتیں ہمارے لیے نمونہ اور قابل تقلید ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ اس امت کے سب سے پہلے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے تھے، ہماری طرح دعویٰ محبت کرنے والے نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طور طریقوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے تھے۔ لہٰذا ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ کی مکمل اتباع کرنی ہوگی۔ عقائد و عبادات میں، اخلاق و کردار میں، معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ماشاء اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدر محترم و سامعین حضرات، میں آج آپ کے سامنے فضائل صحابہ کے موضوع پر کچھ دیر افشائی کروں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے چلے صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمانی کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ دراصل صحابہ اکرام کی زمین پر انبیاء اکرام کی مقدس جماعت کے بعد سب سے اعلیٰ اور مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ قدسے ہیں جن کی تعریف و ستائش قدرت ذوالجلال اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کرتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں دیدے چہرہ احمد نصیب ہوا اور ویڈیو کی تیزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و فن کے موتی چننے کا موقع میسر آیا۔ یہ وہ سعادت مند ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ جتنی باتیں کی جانی تھی بچوں کے متعلق اور اس پروگرام کے متعلق صدر صاحب اور دیگر علماء اکرام نے اس پہ خوب تر روشنی ڈال دی ہے۔ مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس سٹیج تک آتے آتے بھی وہ سیلف کانفیڈنس، وہ خود اعتمادی شاید بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے جو آج میں نے چند بچوں میں دیکھا، اور یہ قابل رشک ہے۔ حافظ صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ان بچوں کی ویڈیوز اگر کہیں کسی سوشل پلیٹ فارم پہ ہوں گی، یقیناً وہ ایک ایسا ذریعہ بنے گی جس ذریعے سے ایسے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، جو مقاصد ہیں، اس کی طرف لوگوں کا اس کی رغبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ آج کا یہ پروگرام میں بہت سارے اداروں میں جا چکا ہوں اور کئی جگہ میں نے بچوں کے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کی تیاری
اور بچوں میں اتنا کانفیڈنس میں نے بہت کم جگہ دیکھا ہے. یہاں کے استاذ مولانا عبدالعلیم صاحب بڑے مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بچوں پہ اتنی محنت کی ہے, اور یہ اوور نائٹ ایسے والے جو پروگرام ہیں یہ نہیں بن پاتے ہیں, اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے. اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, اتنے محنت کروانے والے استاذ آپ کے پاس موجود ہیں. یہاں کے محلہ کے جتنے لوگ ہیں, آپ ان کی قدر کیجئے, ان کو سمجھیے اور اپنے بچوں کو یہ والا موقع ضرور دیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو اصلی تعلیم ہم کالجز میں یا اسکولز میں جا کے لیتے ہیں, اس میں بسا اوقات لوگ بڑی بڑی ڈگریاں کر کے آ جاتے ہیں, لیکن دین کے جو بیسکس ہیں, جو بنیادی تعلیمات ہیں, اس میں وہ بالکل کورے کے کورے رہ جاتے ہیں. تو اب جو وقت ہے وہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی رغبت دین کی طرف ہے ہی نہیں. وہ دنیاوی تعلیم کو بڑا اہم سمجھتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے علی گڑھ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ یو ایس اے سے جا کے ڈگری کر کے واپس آیا. جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اب جنازہ پڑھانے کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کو آگے کیا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. اس وقت اس نے جنازہ کا, اس کو طریقہ نہیں تھا, دعائیں یاد نہیں تھی کہ کیسے جنازہ پڑھایا جائے. اس نے ایک بات کہی کہ میرے باپ نے مجھے بہت بڑی تعلیم دلوائی, یہاں سے دوسری 7 سمندر پار بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کاش کہ وہ کسی ایسے ادارے میں مجھے ڈالتا بچپن میں جہاں پہ میں نماز کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ سیکھتا. آج سب سے پہلا حق میرا تھا, لیکن یہ میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں. میں دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہوں, مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن آج یہاں پہ میں بے بس ہوں, اس لیے کہ میرے باپ کا یا میرے گھر والوں کا رجحان اس طرف نہیں تھا. ابھی کے جو حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم, عصری تعلیم کے لیے ہزاروں روپے پر منتھ خرچ کرتے ہیں. بچوں کو اچھی انگلش آنی چاہیے, میتھمیٹکس بڑھیا آنا چاہیے, وہ سب ضروری ہے. لیکن وہی جب کہیں نماز کے طریقے کی بات آتی ہے, دوسرے دینی امور کی بات آتی ہے, وہ سارے بچے کورے کے کورے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے سکولز یا اس طرح کے مکاتب کی قدر کرنی ہوگی, اور ایسے سکول ڈھونڈنے ہوں گے جہاں پہ یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے. ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت ایسا آئے جہاں پہ ہمارے بچے اچھی انگلش بول پائیں, دنیاوی طور و طریقوں میں بہت اچھے ہوں, لیکن ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں, دین کا فقدان ہو, عملی کوئی چیز سامنے نہ ہو. اس لیے تمام تر جتنے بھی پیرنٹس ہیں, ان میں بھی شامل ہوں, سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں. دنیاوی تعلیم کے لیے آپ کے پاس بہت بڑے مواقع ہیں, ہر 1 کلومیٹر کے اندر آپ کو ایک اسکول مل جائے گا, لیکن ایسے دینی مکاتب بہت کم ملتے ہیں, اور اتنے محنت کرنے والی ٹیم, خاص کر استاد محترم, بہت کم ملیں گے. اس لیے ان کی قدر کیجیے, اور یہ سارے بچے, ان کے والدین اور خاص کر استاد محترم یہ بڑے مبارک کے مستحق ہیں, اور آپ آئندہ بھی ان کا تعاون کریں تاکہ یہ چراغ, اس چراغ سے اور چراغ یہاں پہ جلیں, اور دین کا بول بالا ہو, سنت کا بول بالا ہو, اور لوگ صحیح توحید کو سمجھیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نام محمد کا معنی کیا ہے؟ یہ نام کس نے رکھا تھا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد. صدر محترم و حاضرین مجلس, میں آج آپ حضرات کے سامنے غیبت کے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا. اصل موضوع پر گفتگو سے پہلے غیبت کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں. حدیث نبی صلی اللہ الحمد للہ رب
کریم اما بعد ابو آپ میری صدر محترم میری ویڈیو و حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے غیبت کے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا. اصل موضوع پر گفتگو سے پہلے غیبت کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں. حدیث نبی صلی اللہ اس کے بعد میں دعوت دوں گا طالب علم محمد شہزاد، محمد عزیز، محمد عابد، کبیر احمد، محمد شہباز، عبد الماجد، محمد طاہر کہ وہ آئیں اور اپنے انعامات لے جائیں سیکرٹری جمیل احمد صاحب کے ہاتھ سے. مبارک. اس کے بعد میں دعوت دوں گا طالب علم ہارون طیوب، عنایا حیات، سائری شایات، عافیہ کو بنت محمد اسلم کو اور اقرا سفیر کو کہ وہ آئیں اور اپنے انعامات سچین جہانگیر صاحب کے ہاتھ سے لے جائیں. جہانگیر صاحب کا راجا بہت اچھی بہت دن کیونکہ بچے میں نے 6 مہینے پہلے بچوں کو بھی دیتا تھا یا 1 سال پہلے دیتا تھا، لیکن میں نے چونکہ یہ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ، اور اس سے بھی زیادہ میں نے کہا بچوں کو انشاءاللہ راستے پہ لگائی دینا یہ نا چاہیے ادھر اس کے بعد میں دعوت دوں گا طالب علم داود طیوب، ذیشان احمد، محمد طیب، آمینہ بنت محمد عارف، دیگر اختر مریم فرصت غنائیں اور ڈاکٹر مجید صاحب اللہ کے ہاتھ سے انعامات حاصل. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں رضوان احمد، افراز احمد، رضوانہ کوثر، محمد شہزاد، محمد فیضان کو کہ وہ آئیں شیخ احسان احمدی صاحب کے ہاتھ سے جزاکم اللہ خیر. شیخ طاہر سلفی صاحب کے ہاتھ سے اشتیاق
بہت اچھا بولا ماشاء اللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ریان کا نام جان احمد کو ہاں ماشاء اللہ. نعیمہ کو صدقے وہ آئیں اور اپنے نام لے کے جائیں. شیخ عبدالسلام صاحب سے والد محترم سے کیا آپ نام لے سکتے ہیں. نام ادھر. اس کے بعد دعا بھی شیخ